جیسے جیسے لانگ مارچ ایک رواں دواں دھرنے کی شکل اختیار کر رہا ہے اور منزل مقصود یعنی اسلام آباد پہنچنے کی مدت میں توسیع کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد یہ بات یقین میں بدلتی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک عمران خان کے مطالبات کو اہمیت نہیں دے رہی۔ یہ یقین ابھی تک خدشے کی شکل میں ہی موجود ہوتا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر تلخ جوابات سے بھری ہوئی مشترکہ پریس کانفرنس نہ کرتے۔ جس قسم کے جوابات دونوں بڑے فوجی عہدیداروں کی طرف سے دیے گئے ہیں، اگر یہی جوابات صرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آتے تو بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں خیالات ابھی تک امیدوں اور خدشات کی صورت میں ہوتے، لیکن پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے سامنے آ کر دو ٹوک موقف پیش کرنا ہی دراصل حکومت اور عمران خان کی جماعت کے لیے یقین کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگرچہ خوشگمانی سے بھرے ہوئے تجزیات ابھی تک قومی میڈیا اور سوشل میڈیا پر پائے جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ حقائق میں کسی قسم کی ڈرامائی تبدیلی نہیں بلکہ اس میں ریٹنگ کا زیادہ عمل دخل ہے۔ عمران خان اور ان کی جماعت کو واضح طور پر کورا جواب دینے کے لیے یہ پریس کانفرنس ہی کافی تھی، لیکن پھر بھی کئی خوشگمانوں نے یہ تاثر قائم کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ کامیابی کے تمام راستے عمران خان کے احتجاجی کنٹینر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بلکہ سمجھدار اسد عمر نے عمران خان کی اچانک لانگ مارچ چھوڑ کر لاہور روانگی کو زبردست رنگ دینے کی کوشش کی کہ خان صاحب ضروری میٹنگ کے لیے لاہور چلے گئے ہیں، لیکن خود عمران خان نے اسد عمر کے دعوے کی نفی میں ٹویٹ داغ دی اور اس عارضی خوشگمانی کو بھی ڈبو دیا جو پارٹی کی مرکزی قیادت توقع سے کم لوگوں کی لانگ مارچ میں شمولیت کا داغ دھونے کے لیے کر رہی تھی۔ اہم میٹنگ کو بامعنی مذاکرات کا رنگ دے کر اپنے لوگوں کے دلوں میں یہ امید پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ خان صاحب کے مطالبات کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اسلام آباد پہنچ کر تحریک انصاف اسلام آباد کو اپنے حصار میں لے چکی ہوگی تو کسی قسم کے مذاکرات جو حکومت اور عمران خان کو یک وقت فیس سیونگ دے سکیں ان کا انعقاد ممکن ہو جائے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کچھ کہنا ممکن نہیں۔ اپنی لگاتار تقاریر میں عمران خان بہت اچھے طریقے سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ایسا نہ کرتی تو کبھی شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنتے اور نہ ہی پی ڈی ایم حکومت بنانے کا سوچ سکتی۔ اگر عمران خان ابھی تک اشاروں سے کام چلا رہے ہوتے تو بھی خوشگمانی کی تہ جمی رہ سکتی تھی اور انہیں اس قدر مایوسی نہ ہوتی جس کا وہ آج شکار ہے۔ اصل میں عمران خان کے لانگ مارچ کی رفتار کم ہے جبکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ پر کیے جانے والے کاروبار زیادہ ہیں، اور پہلی بار اس قدر واضح اور دو ٹوک نشانہ بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ سب حیران ہیں۔ جب عمران خان حکومت میں تھے اور ان کی مقبولیت تیزی کے ساتھ گر رہی تھی تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر عمران خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تو وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے اور ان کا بیانیہ بھی دو دھاری تلوار کی شکل اختیار کر جائے گا، اور وہ 3.5 سال تک مدد کے لیے ہر جگہ دستیاب رہنے والی اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک نشانہ بنائیں گے کہ پھر شاید اسٹیبلشمنٹ کسی سویلین اقتدار کے قریب بھی نہ پھٹک سکے۔ یہ خطرہ اس صورت میں تھا کہ جب اقتدار سے اچانک علیحدگی ہو جائے گی تو پھر عمران خان سب راز فاش کر دیں گے جو شاید اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے اس قدر باریکی کے ساتھ نہیں سوچا تھا اور وہ اپریل کی رات تک یہ سمجھتے رہے کہ مکمل طور پر تابعدار اسٹیبلشمنٹ ان سے منہ نہیں موڑے گی۔ اسی رات رہی سہی کسر رات کو عدالتوں کے کھل جانے اور اسمبلی بلڈنگ کے سامنے قیدیوں والی وین نے نکال دی۔ وہ غلط طور پر یہ سمجھتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی طویل محنت کو ضائع نہیں کرے گی اور کبھی کسی صورت میں بھی نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائے گی۔ شروع کا کچھ عرصہ خان صاحب کی آنکھوں میں وہ بہت بڑے بڑے عوامی جلسے سمائے رہے جو عدم اعتماد کامیاب ہو جانے کے باوجود عمران خان کی نہ صرف ڈھارس بناتے رہے بلکہ ان کی آنکھوں میں نئی چمک لانے کا بھی سبب بنے۔ خان صاحب پر امید رہے، حتیٰ کہ ایک دن ان کے ناپسندیدہ وزیر اعظم کے جہاز میں اسحاق ڈار حلف اٹھانے اسلام آباد پہنچ گئے۔ سینٹ کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ کا حلف اٹھوایا گیا اور اسحاق ڈار معاشی معاملات سدھارنے کے لیے مغربی دنیا کی طرف چل پڑے۔ خان صاحب نے اپنی زبردست سیاست اور عوامی حمایت میں رفتہ رفتہ کمی کا ڈراؤنا خواب اس دن دیکھا جب پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل گیا۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ عمران خان نے لانگ مارچ کی صورت میں آخری وار کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔
لانگ مارچ ابھی آدھے راستے میں ہے اور خان صاحب اپنے دشمنوں کے خلاف اتنے حملے کر چکے ہیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ان کے تمام نشانے خطا ہو رہے ہیں اور کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اگر اسلام آباد پہنچ کر بھی دشمن خوفزدہ نہیں ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کے خلاف سوچنا شروع نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ عوامی اجتماع چاہے جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے اور جوش معمول پر آنے لگتا ہے۔ جیسے دھرنا شروع میں بہت جاندار تھا لیکن آخری دنوں میں ایک کارنر میٹنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ لانگ مارچ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، یہی وہ خوف ہے جو خان صاحب سے ابھی تک دونوں ہاتھوں سے تلوار چلوا رہا ہے۔